تو پھر لوہے کی اہمیت کو قرآن نے اجاگر کیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا۔ قاری صاحب کا دیا ہوا موضوع ہے حسن زن، اس پہ بھی رہیں گے۔ نرم بنا دیا تو لوہا سخت چیز ہے، بہت سخت۔ لوہے کی سختی اتنی کہ 200 گرام کا لوہا پورے پہاڑ کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ لوہے میں سختی اتنی ہے، لیکن اس کی قسمت اس وقت سنورتی ہے جب یہ اپنے آپ کو بھٹی کے حوالے کرتا ہے۔ اس کی قسمت میں تبدیلی اس وقت آتی ہے جب یہ اپنے آپ کو آگ کی تپش میں گلاتا ہے، اور اس کی قسمت اس وقت سنورتی ہے جب یہ کسی کاریگر کے ہاتھوں میں اپنی ذات کو موم بنا دیتا ہے۔ کسی انسان کا دل، کسی انسان کی ذات، کسی انسان کا کردار اور کسی انسان کے کردار میں بسنے والے عیوب سے اس کو پاکی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں اپنی ذات کو موم نہ بنا دے، جب تک کہ وہ ریاضتوں کی بھٹی میں جل کر اپنے آپ کو گناہوں کے زنگ سے دور نہ کر لے، اور جب تک کہ وہ اپنے دل کو اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کی بھٹی میں تپا کر کندن نہ بنا لے، اس وقت تک کسی کی قسمت نہیں سنور سکتی۔ یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی اللہ والے بن جائیں گے، جنت تو ہمارے گھر کی ہے، یوں ہی ہاتھ آ جائے گی۔ ارے نماز تو جمعے کی پڑھ لیتے ہیں، ارے ہم تو امام صاحب ہیں، نماز پڑھاتے تو ہیں، ہم تو علماء ہیں، لوگوں کو مسائل بتاتے تو ہیں، واقعتاً بہت بڑا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ تو بالکل ضروری چیز ہے۔ اس کے لیے تو قرآن نے کہا یہ ایمان کی 2 کیفیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اتنی محبت، حالانکہ اتنی نہیں ہے، اتنی ہے کہاں، اتنی محبت کہ جس میں جب دین کا معاملہ آئے تو دنیا پیچھے رہ جائے، جب اللہ کی رضا کا معاملہ آئے تو اولاد کو تیاگ دے، جب اللہ کی رضا کا معاملہ آئے تو فوراً اپنی ہر خواہش کو تج دے۔ اتنی محبت ہے کس سینے میں، اگر اتنی ہے بھی تو خدا کی قسم یہ تو صرف نجات کے لیے ضروری ہے، یہ تو صرف غضب الہی سے بچنے کے لیے لازم ہے، یہ تو صرف اللہ کی عذاب کی بھٹی سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر عروج چاہیے، اگر ترقی چاہیے، اگر اللہ کا قرب چاہیے، اگر اللہ کی نزدیکی چاہیے، اگر اللہ کی رضا کے پروانے چاہیے، تو اس کے لیے تو اس لوہے کی طرح اپنے آپ کو ہر وقت اس طرح تپانا ہوگا کہ جب تک کندن نہ بن جائے، جب تک اس زنگ سے بالکل پاک نہ ہو جائے، جس میں بدظنی ہو، جس کے اندر لوگوں کے خلاف دلوں کے اندر بغاوتیں ہو، اور جس میں حسد ہو، جس میں کینہ ہو، جس میں بغض ہو، جس میں عداوت ہو، جس دل میں چھل ہو، اور جس دل میں دشمنیوں کے ارادے ہو، اس دل میں اتنے زنگ لگے ہوئے ہیں، اتنے عیب ہیں، اتنے نقائص ہیں، اتنے نقائص کے بعد کوئی لوہا کام کا نہیں رہتا۔ کوئی لوہا کا اس فیکٹری کے اندر کام کرنے والا ہر مزدور آپ کو بتا دے گا کہ لوہے کو اگر زنگ نے کھا لیا ہے تو پھر وہ لوہا کام کا نہیں رہے۔ حسد کا زنگ کھا گیا ہے، جس دل کو بدظنی کا، بدگمانی کا زنگ کھا گیا ہے۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ قرآن کو دیکھیں کیا فرماتا ہے، آپ کو بتلانے کی اور ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کیا فرما دیا کہ جتنے بھی گمان ہیں ان میں سے ہلکے سے ہلکا بدگمان ہو۔ بعض الظن، بعض کی اضافت ظن کی طرف یہ بتا رہی ہے، ہلکے سے ہلکی بدگمانی ہو، وہ
گناہ ہے، وہ اللہ کی نظر میں جرم ہے، وہ اللہ کی نظر میں عیب ہے، وہ تمہارے ایمان کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم کسی اللہ والے کی، کسی بزرگ کی مجلس میں یا کسی خدا ترس بندے کی بارگاہ میں جا کر اپنے زانو طے نہیں کرتے اور اس سے اس دل کو صاف کرنے کے طریقے نہیں سیکھتے۔ جس طرح یہ لوہا زنگ سے محفوظ ہوئے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم یہ دل بھی اگر زنگ آلود ہے تو اللہ کے یہاں یہ ایمان بھی کامیاب اللہ نہ کرے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے۔ ضابطۂ خداوندی یہی کہتا ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر لوہے میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ اس میں مقناطیسیت ہے۔ کیا ہے؟ مقناطیسیت ہے، میگنیٹک پاور ہے، مقناطیسیت۔ لیکن یہ ہر ایرے غیرے کی طرف نہیں جاتا۔ یہ ہمارا دل ہے، اس میں تو سب آتے ہیں، بڑی جگہ ہے، دل میں بڑی جگہ ہے۔ اللہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے ہاں اللہ ہے، ہاں اللہ کا رسول ہے، ہاں اللہ کا دین ہے، اور پھر یار بھی ہے، اور پھر خواہشات بھی ہیں، اور پھر دنیا بھی ہے۔ خدا کی قسم ایسے خانہ خراب میں کبھی خدا نہیں آتا۔ خدا تو اس دل میں آتا ہے کہ مجذوب نے کہا کہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہمیں لوہے سے سیکھنا چاہیے، ہمیں قادر رانا صاحب کی فیکٹری میں آ کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ لوہا بڑا عجیب ہے، یہ صرف میگنیٹک کی طرف جاتا ہے، صرف مقناطیس کی طرف جاتا ہے، اس کے برابر میں کوئی آڑ آ جائے تو یہ مقناطیس کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ ہم نے اپنے دل پہ اتنے پردے لگا لیے۔ اللہ نے خدا کی قسم نفس سے بڑھ کر اندر ایک چیز اور رکھی تھی، جب وہ ہمارے اندر تھی تو فرشتوں سے سجدے کرا دیے تھے۔ وہ جب رکھا اللہ نے تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے ڈال دی ہے، اب اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ وہ جو روح ہے وہ اللہ کی طرف جاتی ہے، وہ اللہ کی عشق کرتی ہے، وہ اللہ سے محبت کرتی ہے، وہ اللہ سے دوستی لگانا چاہتی ہے، لیکن ہم نے اور بیچ میں کر دی ہے۔ ادھر مقناطیس ہے، ادھر لوہا ہے، بیچ میں خواہشات کی دیوار ہے، تقاضوں کی دیوار ہے، دنیا کی دیوار ہے، اور دنیاوی تقاضے اور خواہشات اور تمنائیں اور آرزویں اور امیدیں اتنی ہم نے پیدا کر لی کہ یہ لوہا ادھر روح کا پڑا رہا اور عشق الہی کا مقناطیس ادھر پڑا رہا۔ دونوں میں میل نہیں ہوتا، دونوں میں قرب نہیں ہوتا۔ اس آر کو ہٹا دیا جائے، اس آر کو دور کر دیا جائے تو دونوں آپس میں ایسے ٹکرا جائیں، اور جب یہ ٹکراتے ہیں تو قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور یہ ایمان کرنے والے، ایمان رکھنے والے، جن کا ایمان آلائش سے پاک ہو، جن کا ایمان گندگیوں سے پاک ہو، جن کا ایمان نفس اور شیطان کے دھوکوں سے پاک ہو، اشد حبا للہ، ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ عشق اللہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ محبت جب مومن نے کی تو پھر ادھر سے محبت کا سلسلہ یوں بڑھا کہ اللہ یوں فرماتے ہیں لو اتانی عبدی ذراعا